آج اگر ان بچوں کے خون کو ارزاں کر رہے ہو تو کل تمہارے بچوں کا خون بھی ارزاں ہو جائے گا۔ اسلام آباد والوں، آج تم لوگ ان مانسیرا کے بچوں کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کل تمہیں، تمہارے گھر والوں کو، تمہارے اہل و عیال اور بچوں کو بھی یہ طاقتور لوگ اپنی طاقتور گاڑیوں سے ہلاک کر دیں گے۔ من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی جان کو بغیر قصاص کے، بغیر فساد کے قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ 1 اور 2 فروری کی درمیانی رات کو مانسیرا کے 5 نوجوانوں کو سری نگر ہائی وے، کشمیر ہائی وے پر کچل دیا گیا، جن میں 4 نوجوان شہید ہو چکے ہیں اور 1 نوجوان ابھی موت اور زندگی کی بازی میں، موت اور زندگی کے درمیان ہے۔ یہ واقعہ G11 کے اشارے پر پیش آیا۔ یہ نوجوان مانسیرا سے ANF اینٹی نارکوٹکس فورس کا ٹیسٹ دینے کے لیے آئے اور ایک مہذب قوم کی طرح اشارے پر کھڑے رہے۔ جب اشارہ کھلا تو یہ روانہ ہوئے اور مخالف سمت سے آنے والی ایک سفید کلر کی پراڈو، جس کا نمبر WX077 ہے، جس کو کشمالہ طارق صاحبہ کا بیٹا اذلان ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے اس گاڑی، مہران گاڑی، جس پر مانسیرے کے یہ 5 نوجوان سوار تھے، اور یہ مہران گاڑی جو APU 673 نمبر کی تھی، اس کو اس نوجوان نے اپنی گاڑی سے ہٹ کیا۔ ہٹ کرنے کے بعد یہ 4 نوجوان، جن میں انیس شکیل و شکیل احمد، فاروق احمد و ساجد محمود، حیدر علی و محمد آصف اور ملک عابد و محمد اشرف، یہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور 5واں لڑکا جو ڈرائیور کے ساتھ اس کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، مجیب الرحمان و محمد شاہ، یہ ابھی زندہ ہے اور اسی کی مدعیت میں FIR کاٹی گئی ہے۔ ان نوجوانوں کو اسلام آباد میں بے دردی سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اور یہ واقعہ وہاں پہ پیش آیا جس کے کچھ ہی فاصلے پر پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے، FIA کا ہیڈ کوارٹر ہے، کمشنر اور DC کا آفس ہے، اور ساتھ ہی فیصلہ کرنے والی، انصاف فراہم کرنے والی اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے۔ ان بچوں کا ناجائز جو قتل کیا گیا، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ان نوجوانوں کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ المائدہ 6 پارے میں ارشاد فرمایا، من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی جان کو بغیر قصاص کے، بغیر فساد کے قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ان نوجوانوں کا قتل قصاص پہ نہیں ہوا، یہ فساد کے لیے نہیں آئے تھے، فساد نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ تو رزق حلال کی طلب کے لیے نکلے تھے، اور رزق حلال کی طلب کے لیے نکلنا عبادت ہے۔ تو نہ تو ان کے ذمے کوئی قصاص تھا، نہ یہ فسادی تھے، تو یہ بالکل اللہ کے اس حکم کے تحت جو ان کو قتل کیا گیا آتا ہے کہ گویا کہ ان مانسیرا کے نوجوانوں کا قتل الناس جمیعا، پوری انسانیت کا قتل ہے۔
اس پوری انسانیت کے قتل عام کو روکیں اور روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ آج اگر ہم لوگ اس کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے، اسلام آباد والوں، آج تم لوگ ان مانسیرا کے بچوں کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کل تمہیں، تمہارے گھر والوں کو، تمہارے اہل و عیال اور بچوں کو بھی یہ طاقتور لوگ اپنی طاقتور گاڑیوں سے ہلاک کر دیں گے۔ اس لیے اٹھو۔ اسامہ ستی کا قتل ہوا، اسی طرح ان بچوں کا قتل ہو رہا ہے۔ ہمارا ملک اور خصوصاً پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ اس شہر کو محفوظ بنائیں۔ انسان کی جان کتنی عظیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، بیت اللہ تیری شان ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تو بڑا عظمت والا ہے، تیری خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ مومن کی جان اور مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ بندہ مومن تھے، ان کی جان کا نقصان ہوا، ان کے مال کا نقصان ہوا، تو اس کی تلافی ضروری ہے۔ میں اپنے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس معاملے کو ہینڈل کریں اور خود اس کی کڑی نگرانی کریں تاکہ باقی انسانیت قتل عام سے بچ سکے اور باقی لوگوں کو قتل عام سے بچائیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور یاد رکھیں کہ اثر و رسوخ مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے انتقام سے ڈرو۔ آج اگر ان بچوں کے خون کو ارزاں کر رہے ہو تو کل تمہارے بچوں کا خون بھی ارزاں ہو جائے گا۔ اللہ کے تحمل، اللہ کی صبر کا امتحان مت لو، اللہ کے انتقام کو دعوت مت دو، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اور اسلام کے والدین سے یہ میں کہتا ہوں، وہ سارا کچھ دنیا ہی نہیں ہے، مال و دولت، اسباب، تعلقات اور واسطے ہی سارا کچھ نہیں ہے۔ کیا تم اپنے بچے کو ظلم کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہو، یا پھر پاک اور صاف کر کے اللہ سے ملاقات کروانا چاہتے ہو؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، معاذ اسلمی ان سے گناہ سرزد ہوا، انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور اپنے آپ پر حد نافذ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا۔ اور جب نبی علیہ السلام نے ان پر حد جاری کی تو لوگوں نے باتیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معاذ نے اتنی پکی توبہ کی ہے کہ اگر میری پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو۔ تو سارا کچھ دنیا ہی نہیں ہے۔ تم اپنے بچے کو ظلم کے ساتھ اس دنیا میں قائم رکھنا چاہتے ہو،
یا اللہ کے انتقام، اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دو، اس کو قانون کے حوالے کر دو، اور پھر اس پر حد جاری ہو۔ اگر وہ معاف کرنا چاہتے ہیں تو والدین، بچوں کے والدین، انہیں معاف کرنے کا اختیار ہے، لیکن نہیں تو اثر و رسوخ، مال و اسباب کے ذریعے تم اس کو، بچے کو ظلم کے ساتھ زندہ مت رکھو، بلکہ اللہ کے قانون کے حوالے کر دو، انسانیت کی تکریم کرو۔ تو اگر وہ سرخرو ہو جاتا ہے، معافی مل جاتی ہے، تو یہ باقی وڈیروں اور باقی مالداروں، سرمایہ دار لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست اگزامپل ہوگا، سمپل ہوگا، نمونہ ہوگا۔ تو یار سارا کچھ دنیا ہی تو نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بھی کوئی اپنا تعلق اور واسطہ قائم کرو، ہم مسلمان ہیں۔ آخر میں یہ بات کروں گا کہ اس ویڈیو میں ہم نے FIR کی کاپی بھی رکھی ہے، اور ہم نے دونوں گاڑیاں جس نے ہٹ کیا، جو ہٹ ہوئی، ان کو بھی ہم نے شو کیا ہے، اور ساتھ ہی اذلان کی تصویر وہ بھی ہم نے کوشش کی ہے وہ اس میں رکھی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ 6 مہینے اس کو سزا ہوگی، یہ 6 مہینے سزا کا کانسیپٹ جو سامنے لایا جاتا ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ ایک طرف تو ایمان سیر ہے کہ ان گھروں کو اجاڑا گیا، اور ادھر 6 مہینے کی سزا، یہ سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پر اس پر قانون بنا ہے، اور جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر شرعی طور پہ بھی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اور آخر میں پھر میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ اللہ کے انتقام کو مت دعوت دو، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا